بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم انٹرپرینورشپ کا لیکچر نمبر 21 ڈسکس کریں گے. انڈسٹری میں ملازمین کو بھرتی کرنے کا طریقہ کار، ہائرنگ پروسیجر آف ورکرز ان انڈسٹری. سب سے پہلے اس میں جب ورکرز کو ریکروٹ کرنا ہوتا ہے تو صنعت میں کارکنوں کو بھرتی کرنے کے لیے یہ پروسیجر ایکسپلین کر رہا ہوں، جس میں پہلے نمبر پر ہے کارکنان کو اپلیکیشن فارم سبمٹ کروانا پڑتا ہے، اور اپلیکیشن فارم کے اندراجات کیا ہوتے ہیں یہ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے. درخواست فارم میں ہر قسم کے کام کے لیے درخواست فارم اس طرح سے بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے امیدوار کے بارے میں ذاتی معلومات اور اس کے خاندانی پس منظر کے بارے میں ضروری مواد کو بآسانی اکٹھا کیا جا سکتا ہے. درخواست فارم میں دی گئی خالی جگہوں کے ذریعے غیر محسوس طور پر کسی کام کے لیے ضروری خصوصیات و معلومات کا پتہ لگانا ایک نہایت کامیاب اور معروف نفسیاتی حربہ ہے. مختلف محکمہ جات اور مختلف شعبہ جات صنعت وغیرہ کے لیے درخواست فارم محکمہ جاتی یا شعبہ جاتی ضروریات اور مخصوص کام کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف انداز سے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان سب میں کچھ نہ کچھ کوائف جو ہے وہ آلموسٹ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. یہ کوائف کون کون سے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو تعارفی معلومات ہوتی ہیں، یعنی انٹروڈکٹری انفارمیشنز. یہ معلومات کسی شخص یا امیدوار سے جان پہچان یا تعارف کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ان میں نام، کینڈیڈیٹ کا نام، موجودہ اور مستقل پتہ، والد کا نام، پیشہ اور ٹیلی فون نمبر وغیرہ کے کوائف درج کرنا پڑتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے اس میں اپلیکیشن فارم میں پرسنل انفارمیشن یعنی نجی معلومات ہوتی ہیں. ان کے تحت تاریخ پیدائش، اس کی پیدائش کی جگہ، عمر، جنس، بہن بھائیوں کی تعداد وغیرہ، اور مذہب کے بارے میں کالم ہوتا ہے، ذات کے بارے میں، قومیت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، لواحقین کے بارے میں، اور ازواجی حالت کے بارے میں کہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے. یہ معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں. تیسرے نمبر پر ہے فزیکل فیچرز. جسمانی خصوصیات بھی بعض کاموں میں ضروری ہوتی ہیں. ان میں عموماً صحت کے بارے میں، وزن، قد، بینائی یعنی آئی سائٹ، اور ہر قسم کی جسمانی فرائض وغیرہ شامل ہوتے ہیں. جسمانی خصوصیات کے بارے میں واضح کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ، اس میں تعلیمی اور تکنیکی مہارت کے متعلق معلومات ہوتی ہیں. انفارمیشن اباؤٹ ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ایکسپیرینس. اس میں مثلا میٹرک پاس کیا ہے، انٹر کیا ہے، گریجویشن کی ہے، ماسٹرز کی ہے، بی ایس 4 ایئر کی ہے، یا آپ نے ڈی اے ای کیا ہے، بی ٹیک کیا ہے، بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے، ایم ایس سی انجینئرنگ کی ہے. ان کی ساری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے. اس میں کس یونیورسٹی سے کیا ہے، کس بورڈ سے پاس کیا امتحان، اور کتنے پرسنٹ نمبر ہیں آپ کے، ٹوٹل کتنے مارکس تھے آپ کے، کتنے پرسنٹ بن رہے ہیں، کتنا گریڈ کون سا تھا، اے ہے، بی ہے، سی ہے. یہ ساری چیزیں اس تعلیمی اور تکنیکی مہارت کے متعلق معلومات میں درج ہوتی ہیں. پانچویں نمبر پر ایکسپیرینس کے بارے میں بھی درج ہوتا ہے. اس میں متعلقہ کام کا سابقہ طور پر تجربہ جتنا حاصل کیا ہو، اس کے علاوہ تعلیم مکمل کر چکنے کے بعد کیا کچھ کرتے رہے ہیں اس بارے میں وہ تمام تجربات یا مصروفیات مختصراً بالترتیب درج کی جاتی ہیں. اس کے بعد اس میں ایکسپیرینس کے بعد ہم نصابی سرگرمیاں اور کھیل اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. کریکولر اینڈ گیمز کے بارے میں ان میں نصابی کتب کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں مثلا ڈرامہ، مباحثہ، مضامین نویسی، نعت خوانی، قرأت اور مخصوص کھیل جس میں نمایاں طور پر کارکردگی دکھائی ہو وہ سب تحریر کرنا پڑتی ہیں. اس کے بعد حوالہ جات بھی ایک کالم ہوتا ہے. اس میں ریفرنسز کا معتبر اور معزز لوگوں کے نام ان کے پتہ کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ بطور حوالہ کے دینا پڑتے ہیں تاکہ متعلقہ ادارہ کی انتظامیہ چھان بین یا تصدیق ان آپ کے کوائف کے بارے میں ان لوگوں سے کر سکیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کا آپ ریفرنس میں نام درج کریں گے، ٹیلی فون نمبر درج کریں گے. اس کے بعد کچھ اضافی معلومات ایڈیشنل انفارمیشن درج ہوتی ہیں. کہ اضافی معلومات کے لیے بھی درخواست فارم میں جگہ ہوتی ہے تاکہ ان معلومات کے علاوہ جو آپ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا امیدوار اپنے بارے میں مزید کچھ بتانا چاہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہو. مثلا کسی معروف کلب کا ممبر ہو،
یا سماجی اداروں میں سماجی خدمات سر انجام دی ہیں، یا کہیں سے کوئی امتیازی سرٹیفکیٹس ملے ہیں، یا کچھ انعامات ملے ہیں، یا کہیں پر آپ کی کوئی ڈسٹنکشنز ہیں، وہ ان کا ذکر بھی، یا آپ کی ادر ہابیز یا مشاغل کیا ہیں، جز وقتی کیا ہیں، یا ایکسٹرا ٹائم آپ کہاں سپینڈ کرتے ہیں، آپ کی معاشرتی مصروفیات وغیرہ کیا کیا ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امیدوار کی طرف سے درخواست فارم میں دیے گئے تمام کوائف اور تمام معلومات درست ہیں، کیونکہ اکثر امیدواران اپنے خاندانی پس منظر اور اپنی مالی حالات کو تفصیلات وغیرہ کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے سے کتراتے ہیں، اور بعض لوگ ایک ملازمت یا کام کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں، مگر درخواست فارم کی بے شمار خالی جگہوں کو پر کرنے اور نہایت باریکی سے تفصیلات فراہم کرنے سے گریزہ ہونے کے وجہ سے درخواست ہی نہیں دیتے، حالانکہ وہ اہلیتوں اور خصوصیتوں کے اعتبار سے اس کام یا ملازمت کے لیے نہایت موزوں امیدوار ہوتے ہیں۔ لہٰذا انتظامیہ کو چاہیے کہ نہایت اہم کام یا ملازمت کے لحاظ سے معقول معلومات درخواست فارم میں خالی جگہوں کے ساتھ حاصل کرے۔ درخواست فارم کو زیادہ سے زیادہ آسان، سادہ اور آسان فہم بنانا چاہیے۔ بہرکیف درخواست فارم کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور اس کی بیس پر پھر امیدواروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر ہے درخواست فارم کے کوائف یا معلومات، اس میں جو ہم نے درج کی ہیں ان کے بعد دوسرا ہے جب اپلیکیشن فارم جمع کروا دیا جاتا ہے تو پھر مختلف امیدواروں کی اس کے ساتھ سیکروٹری کی جاتی ہے اور شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے۔ پھر کچھ افراد کو جو اہل ہوتے ہیں اور ان سیٹوں کے قابل ہوتے ہیں ان کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا ہے۔ آج کل یہ ایک معروف اور مقبول عام طریقہ انتخاب ہے۔ اس کے ذریعے درخواست فارم کی معلومات کی تصدیق و تردید بھی مختلف بلا واسطہ سوالوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اور ماہرین امیدواروں میں متعلقہ پیشہ یا کام کے لیے مطلوبہ اہلیتوں اور خصوصیات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں انٹرویو کے ذریعے۔ بظاہر انٹرویو ایک عام سی بات نظر آتی ہے، مگر در حقیقت یہ نہایت مشکل اور پیچیدہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ انٹرویو لینے والے حضرات کو امیدواران کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انہیں خوشگوار ماحول فراہم کرنا چاہیے، جس میں وہ پرسکون طور پر اور آرام و راحت سے مختلف سوالات کا جواب دے سکیں، ان کے دلوں میں سے خوف ہٹا کر یقین بھر سکیں، تاکہ پوری رضامندی اور دلچسپی سے وہ تمام سوالات کے جوابات دیں، ورنہ امیدوار کی رضامندی اور تعاون حاصل نہ ہونے کے باعث انٹرویو کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انٹرویو لینے والے ماہرین کو باقاعدہ تربیت دی جانی چاہیے۔ غیر تربیت یافتہ افراد کا انٹرویو لینا یقیناً مطلوبہ نتائج برآمد نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے ذریعے ہر امیدوار میں متعلقہ پیشہ، کام، ملازمت کے لیے بنیادی ضرورتوں، اہلیتوں اور خصوصیتوں اور اس میں اس کی کامیابی کے امکانات کو ڈھونڈ نکالنا اور نشاندہی کرنا مطلوب ہوتا ہے انٹرویو کے ذریعے، جس پر ہر امیدوار کے مستقل اور ادارے کی ترقی اور فروغ کا انحصار ہوتا ہے۔ اس لیے ماہرین، ایکسپرٹ لوگوں کو ہی انٹرویو کر کے مناسب افراد کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے ریٹن ٹیسٹ، تحریری امتحان۔ یعنی ملازمین کو بھرتی کرنے کے طریقہ میں پہلا درخواست فارم کا مرحلہ تھا، دوسرا ہے انٹرویو کا، اور تیسرا ریٹن ٹیسٹ، تحریری امتحان۔ بعض صنعتی ادارے اور محکمہ جات ابتدائی انٹرویو کے ذریعے متعلقہ کام کے لوازمات کے پیش نظر فرد یا کارکن میں مطلوبہ اہلیتوں، خصوصیتوں کا پتہ چلانے کے بعد تحریری امتحان لیتے ہیں۔ بعض پہلے امتحان لے لیتے ہیں، بعد میں امتحان لیتے ہیں، اور اس کے برعکس میں نے بتایا کہ بعض فرمیں اور ادارے یا محکمے پہلے متعلقہ کام کی مناسبت سے معلومات پر مبنی ایک تحریری امتحان لیتے ہیں اور ان میں کامیاب امیدواروں کا پھر انٹرویو لیا جاتا ہے۔ گویا بنیادی اہلیتوں اور صلاحیتوں کا پتہ چلانے کے لیے نفسیاتی طریقہ کار کے مطابق انٹرویو ضروری ہوتا ہے، اور کام سے متعلقہ مطلوبہ مفصل معلومات کا گہرائی سے مشاہدہ کرنے کی غرض سے تحریری امتحان کا انعقاد لازمی سمجھا جاتا ہے۔ تحریری امتحان کے ذریعے امیدوار کی ذہانت اور کتابی علم جو ہوتا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ نمبر 4 ہے جی پرسنالٹی ٹیسٹ، شخصیت کی آزمائش۔ ملازمین کو بھرتی کرنے کے طریقہ میں چوتھا پوائنٹ پروسیجر میں وہ ہے پرسنالٹی ٹیسٹ، شخصیت کی آزمائش ہے۔
यानी जो उन्होंने पढ़ा होता है बच्चों ने उम्मीदवारों ने, इम्तहान के अलावा उम्मीदवार के जो रिटन टेस्ट होता है उसके अलावा उम्मीदवार के से मुतल्लिका दर्ज झैल मालूमात भी हासिल करने की गर्ज से शख्सियतों का आजमाइशों का इम्तहान लिया जाता है, जिसमें तालीमी माहौल और इस्तेदाद कार, अमूमी दिलचस्पियाँ, खसूसी दिलचस्पियाँ और उनके शगुफ़ क्या क्या हैं, ख़ानदानी हैसियत, घरेलू माहौल, इसके बारे में भी टेस्ट लिए जाते हैं और उनकी इस्तेदाद और महारत वगैरह के बारे में भी टेस्ट लिए जाते हैं। और काम से मुतल्लिका और अमूमी शख्सियती खसूसियात के जांचने के लिए अमूमन क्वेश्चनर यानी सवालनामा के ज़रिए और सिचुएशन टेस्ट वगैरह के ज़रिए और प्रोजेक्टिव टेस्ट के ज़रिए भी काम लिया जाता है, ताकि उनकी शख्सियत निखर कर हमारे सामने आ जाए कि किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। तो सवालनामा क्या होता है जी? बेसिकली अभी जो हमने बात की है कि सवालनामा का भी एक टेस्ट का एक तरीका कह रहा है उनकी शख्सियत आजमाने का, एक ऐसा सवालनामा मुरतब करना जिसके ज़रिए से हम किसी शख्स के ज़ाहरी व बातनी ख्वाहिश को मंजर आम पर ला सकें। एक मुश्किल काम और कठिन काम है। सवालनामा के सवालात के तहरीरी जवाब लिखना पड़ते हैं जो नहायत मुख्तसर होते हैं, हाँ और नहीं में भी किसी पर निशान लगाने के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखते होते हैं पेपर पर, पेज पर, और उनको फिल करना पड़ता है। सवालनामों के ज़रिए शख्सियती ख्वास मालूम करने से पहले सवालनामों के मेयार और मतलूबा अफादियत को अच्छी तरह जांचना भी ज़रूरी है। और उसके बाद सिचुएशनल टेस्ट कहते हैं, ऐसी ये आजमाइश या टेस्ट हकीकी ज़िंदगी के वाक़या से मुशाबा होते हैं और इनका असल मकसद मख्फी और दरपर्दा रखा जाता है। ज़ाहरी मकसद कुछ और रखा जाता है और असल मकसद को पोशीदा रखना पड़ता है। कुछ सिचुएशन बताकर उनको उसका सलूशन मांगा जाता है। उस ये जहानत की आजमाइशों में यानी इंटेलिजेंस टेस्ट से हम ये मालूम करते हैं कि एक शख्स क्या कर सकता है या उसमें क्या कुछ करने की अहलियत पाई जाती है, जबकि शख्सियत की आजमाइशों में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक शख्स मखसूस हालात में क्या कुछ करेगा। इस आजमाइश के तहत हम उम्मीदवारान को एक मसला यानी प्रॉब्लम पेश करते हैं और वो अमलन उसे हल करते हैं। हर उम्मीदवार ये समझता है कि हमारी कामयाबी इस मसला को हल करने में है और इस मसला का हल ही उनकी आजमाइश है, जबकि दरअसल वो आजमाइश उनमें जज्बा, ताउन, कुव्वत आगाज़, इनिशिएटिव और जज्बाती इस्तकामत वगैरह का पता लगाने के लिए उनको पेश की गई होती है। उसके बाद एक होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं ये शख्सियत की आजमाइशों में। इन आजमाइशों में कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, मुहैया किया जाता है, कोई ना कोई महीज इमेज मुहैया किया जाता है, मसलन नामुकम्मल कहानी, कहानी का एक खाका, तस्वीरी कहानी वगैरह, और उम्मीदवार अपनी जहानत और तख़य्युल को बरोएकार लाते हुए उसे मुकम्मल करते हैं, जिससे उसकी सोच और फ़िक्र का अंदाज़ और ज़हनी रुझान मालूम किया जाता है। नीज़ कई और शख्सी ख्वास के मालूम करने के लिए भी इन आजमाइशों से यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट से काम लिया जाता है। उसके बाद जी एप्टीट्यूड टेस्ट 5वें नंबर पर हमारे पास है। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद एप्टीट्यूड, रुझान की आजमाइश है। इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म की काबिलियतें और ज़हनी वसअत के लिए पोशीदा बुनियादी अहलियतें पाई जाती हैं, जिन पर हर इंसान की जहानत और महारत का इन्हसार होता है। इन बुनियादी अहलियतों को सलाहियत का नाम दिया जाता है, एप्टीट्यूड का नाम दिया जाता है। सलाहियतों की आजमाइश इन बुनियादी अहलियतों को ढूंढ निकालने और मापने के काम आती हैं। इन आजमाइशों से उम्मीदवार की मतलूबा काम के लिए मौजूनियत मालूम करते हैं कि वो सूटेबल है कि नहीं, जिनके नताइज की बुनियाद पर किसी उम्मीदवार को किसी काम के लिए मुंतखब या मुस्तरद किया जाता है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट 6 नंबर पर अचीवमेंट टेस्ट। ये भी मुलाजमिन को भर्ती करने के प्रोसीजर में से मुख्तलिफ टेस्टों में से बाज़ खुद गुजारा जाता है और एक अचीवमेंट टेस्ट भी है। जिस तरह हमने पहले एप्टीट्यूड टेस्ट डिस्कस किया, उसी तरह अचीवमेंट, जिसको हम उर्दू में माहसल आजमाइशें कह सकते हैं। माहसल आजमाइशें इंसान में मौजूद काबिलियत और अहलियत को मापने और उसका तयन करने के काम आती हैं। यानी अचीवमेंट टेस्ट इंसान में जो मौजूदा काबिलियत और अहलियत होती है उसको मैयर करने और उसको डिटरमिन करने के काम आती हैं। जहाँ सलाहियतों की आजमाइशें मख्फी और पोशीदा अहलियत और काबिलियत को मापने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वहाँ ये अचीवमेंट टेस्ट जो है ज़ाहरी और मौजूदा काबिलियत और महारत को मापने और उनकी दर्जा बंदी के लिए
ضروری ہوتی ہیں۔ ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ کوئی سٹینڈرڈ اورل ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جن میں متعلقہ کام یا شعبہ کے بارے میں مختلف سٹینڈرڈ کویسچنز ہوتے ہیں جو امیدوار سے زبانی پوچھے جاتے ہیں۔ بعض سٹینڈرڈ ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں کچھ انفرادی آزمائشیں یعنی انڈیویجول ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یعنی سٹینڈرڈ ریٹن ٹیسٹوں میں کچھ انڈیویجول ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ گروپ ٹیسٹ اس وقت کیے جاتے ہیں جب تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ امیدواروں کو جانچنا مقصود ہو، اور انفرادی آزمائشیں یعنی انڈیویجول ٹیسٹ الگ الگ امیدوار کو اچھی طرح جانچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کام کے نمونہ کی آزمائشیں یعنی جاب سیمپل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو اصل کام سے ملتا جلتا نمونہ کا کام امیدوار کو دے کر اس پر اس کی اہلیت اور مہارت دیکھتے ہوئے اس کی اصلی و حقیقی مہارت اور اہلیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر لسنرز، آج ہمارا یہ ٹاپک یہی وائنڈ اپ ہوتا ہے جس میں ہم نے آج انڈسٹری میں ملازمین کو بھرتی کرنے کے پروسیجر کے بارے میں، طریقہ کار کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ جس میں کریکٹرسٹکس آف سکسیسفل سیلز پرسونلز ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔